السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بڑی مزیدار خبریں ہیں جی کہ لندن میں ایک بڑی مزیدار سی کھچڑی پک رہی ہے، اور اس کھچڑی کے تحت جناب نواز شریف اور محترمہ مریم نواز پاکستان آنے کی پلاننگ کر چکے ہیں۔ مریم نواز کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے کہ وہ پاکستان واپس آ رہی ہیں، ان کی ڈیٹ دے دی گئی ہے، وہ اسی ماہ جنوری میں آ رہے ہیں، اور یہ ڈیٹ دینے والے اپنے ہمارے وزیر داخلہ پاکستان رانا صاحب ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ایک دم کیا ہو گیا؟ پہلے جو یہ 2 سال تو ہمیشہ یہ ڈیٹیں دیتے رہے، جی آ رہا ہے میاں، آ رہا ہے میاں، آ رہا ہے میرے آیا ہوا ہے تو کوئی نہیں، یہ کیا ہوا کہ ایک دم اتنی بڑی چینج کیوں آ گئی ہے؟ تو اس کا آپ کو میں اس ویلاگ میں آپ کو یہ جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کی سیاست کس طرح اپنی شکل بدلتی ہے، کس طرح ایک کام ہوتا ہے اور اس کام کا دوسرے پہ کیا اثر پڑ جاتا ہے۔ تو کہانی اصل میں یہ ہوئی ہے کہ عمران خان کا قصور یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یار کسی طرح الیکشن ہو جائے، اور اس نے اپنا سارا زور لگا لیا۔ اس نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کسی نے اسمبلی توڑی، اس نے ایک نہیں 2 اسمبلیاں توڑ دی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اتنے میسو استعفے آئے ہوں، وہ اس نے استعفے بھی دے دیے۔ اب یہ کہانی یہ ہے کہ خان کی جتنی عقل تھی، جتنا اس ملک کا قانون تھا، اور جتنی ڈیموکریٹک سپرٹ ہوتی ہے جس کو جمہوریت کی روح کہتے ہیں، وہ اسی طرح کہ یار اگر لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے پھر جمہوریت میں آپ حکمران نہیں ہو سکتے۔ مگر پاکستان کی جمہوریت پاکستانی اور میرا عمران کو خاص اتنی سمجھ بھی نہیں ہے زرداری اور نواز شریف کی ان کی جمہوریت کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو سر کہانی یہ ہے کہ خان صاحب نے جب سے توڑی نا پنجاب اسمبلی، تو نواز شریف کے ایک لحاظ سے مزے ہو گئے۔ مزے یہ ہیں کہ اس کو پریشر یہ تھا 1 سال 2 سال سے، سب سے بڑا پریشر یہ تھا کہ اگر میں ایک عظیم لیڈر بن کے واپس پاکستان آؤں اور پاکستان آ کے میں اپنی ہوم گراؤنڈ لاہور میں اتروں، تو وہاں پہ ایک ٹھٹھا مارتا ہوا انسانوں کا سمندر ہو۔ جو بنیادی 2 مسئلے تھے، ایک تو عدالتوں کے مقدمے تھے کہ آتے میں گرفتار ہو جائیں گا، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ لاہور آتا ہے تو لاہور میں اگر عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی ہے، اگر پرویز الہی کی حکومت ہوتی ہے، تو پنجاب پولیس کس کی ہوگی؟ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ہوگی۔ لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہوگا، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ جناب آپ کو ایئرپورٹ جانے سے روک سکتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیں گے۔ تو وہ جو خواب تھا نا ایک بہت بڑے انقلابی لیڈر کا لندن سے واپس آنے کا اور عوام کا سمندر ایک اس کو لینے آئے گا، وہ خواب اصل میں پورا نہیں ہو رہا تھا۔ اب اس اسمبلی ٹوٹنے سے پہلی دفعہ مسلم لیگ نون کو یہ ہلا شیری ہوئی ہے، یہ جوش آ گیا، یہ سمجھ آ گئی کہ پاجی اے تو کام بڑا ودیا ہو گیا، ساڑی واپسی تو یہاں تو پنجاب میں عمران خان ہی ہوگا، اور جب عمران خان ہی ہوگا تو پنجاب پولیس جو ہے، پنجاب کے جو ادارے ہیں، جو سرکاری محکمے ہیں، وہ عمران کے کنٹرول میں ہوں گے۔ یہ سب سے بڑا ایک مسئلہ تھا۔ تو ایک قسم کی پنجاب اسمبلی ٹوٹنے سے مسلم لیگ نون کو ایک بہت بڑا ریلیف مل گیا ہے۔ اسی ریلیف کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اگر ہم جب پنجاب آتے ہیں تو اگر لاہور اترتے ہیں تو یہاں پہ عمران کی حکومت نہیں ہوگی، یہاں پہ نگران حکومت ہوگی، اور نگران حکومت جو ہے اس کے پاس جو پاورز ہوتی ہیں، جو اختیارات ہوتے ہیں، وہ نارمل حکومت کی طرح نہیں ہوتے۔ اور نمبر 2، جب نگران حکومت ہوگی، اگر تو ان کا اپنی مرضی کا نگران وزیر اعلیٰ آ گیا تو پھر تو وارے نیار ہو گئے، پھر تو ستی خیرہ ہو گئی ہیں۔ اگر وہ نہیں بھی آتا، اگر پی ٹی آئی کی نامزدگی جیت جاتی ہے، اگر پی ٹی آئی کا بھی نگران آ جائے، تو یہ یاد رکھیں کہ فیڈرل حکومت کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں، بڑے پاورز ہوتے ہیں نگران حکومت کے لیے۔ تو نواز کی جو ساری اسٹریٹجی یہ ہے کہ اب کیونکہ پنجاب سے خود بخود ان کو ایک فری ہینڈ مل گیا، ان کی لاٹری نکل آئی کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی ہے، اب وہ لاہور لینڈ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں سے اس لیے پہلے اس کو ایک پلان کیا گیا کہ پہلے مریم پاک لاہور آئے، پھر اس کے بعد مریم آ کے یہاں کے موٹیویٹ کرے پارٹی کارکنوں کو، لوگوں کو، عام بندے کو، میڈیا کو، سب کو وارم اپ کرے، اور ایک کانسیپٹ ڈیولپ کیا جائے کہ ایک بہت بڑا لیڈر پاکستان واپس آ رہا ہے اور ایک نیا انقلاب آنے لگا ہے۔ تو یہ تھی وہ سیکرٹ، یہ تھا وہ انرجی جہاں سے نواز شریف کو پاور ملی ہے کہ چلو بھاجی واپس چلیے، ان کیونکہ عمران خان کو پنجاب نہیں ہے۔ اگر پنجاب عمران کے پاس رہتا، اگر یہ اسمبلی رہتی، تو یہ 100% یہ ڈیفیکلٹ تھا اپنا نواز لیگ کے لیے، نواز شریف کے لیے، اور کلثوم ان کی بیٹی کے لیے، مریم کے لیے، کہ وہ واپس آتی تو ان کے لیے عمران خان بڑے مسائل پیدا کر سکتے تھے، یہ حکومت بہت مسائل پیدا کر سکتی تھی۔ تو ایک تو کھچڑی جو لندن میں پکی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ایک پلاننگ کر لی گئی ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں ان کی جو لیگل سٹیٹس ہے، جو ان کے مقدمات ہیں، کیونکہ وہ ایک قسم کے مفرور ہیں، وہ ایک قیدی تھے، تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایسا کوئی سلسلہ ہو جائے کہ ان کے آنے سے پہلے کوئی ضمانت ہو جائے، جس طرح ان کے بیٹے ہیں جی وہاں سے ضمانت کرا کے آئے ہیں، اپنے آرام سے کر گئے ہیں، کافی پی ہے، 4 چٹنی کھایا، روٹی شوٹی کھا دی، ریسٹ کیا ہے، دوسرے دن وہ عدالت گئے تو وہ جو ایک عارضی جو تھی ایک بیل بیفور ریسٹ تھی وہ کرا لی، پھر اس کے بعد عدالت کو اپنے
رحم و کرم پہ چلے گئے، پھر عدالت میں کیس کیا، کوئی سنوائی ہوگی، کوئی راستہ نکلا ہے تو پرماننٹ بھی بیل ہو سکتی ہے، آپ باہر بھی آ سکتے ہیں۔ تو دوسرا پلان یہ ہے کہ پہلے چھوٹی موٹی اس طرح کی ضمانت کرا لی جائے کہ آپ کی حفاظتی ضمانتی ہو جائے کہ آپ کو ایئرپورٹ سے گرفتار نہیں کیا جائے گا، 1-2 دن کے بعد آپ عدالت میں پیش ہو جائیں گے، اور عدالت کے بھی جب آپ حکمران ہو، آپ کے پاس پیسے ہو مہنگے مہنگے وکیل کرنے کے، اس نظام کو آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں، تو وکیلوں کے پاس بڑے کام ہوتے ہیں، وہ اس نظام کو بڑا بہتر سمجھتے ہیں کہ ڈیلے کس طرح کیا جا سکتا ہے، فائدہ کس طرح لیا جا سکتا ہے، ریلیف کس طرح لیا جا سکتا ہے۔ تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ یہاں کا عدالتی نظام خراب ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہاں کا جو نظام ہے جج خراب نہیں، عدالتی نظام میں اتنے سکم ہے، اتنا پاورز ہیں کہ امیر آدمی اگر اچھا وکیل نکال لے، وکیلوں کے پاس اچھی سینس ہو، وہ کیس کو اس طرح موو کرے تو آپ کو بہت سارے بینیفٹ مل سکتے ہیں۔ تو یہ تو ایک اسپیکٹ ہے۔ اب دوسرا جو اسپیکٹ ہے، 3 اس کے علاوہ انہوں نے ایک تو یہ پلان بنا ہے لندن میں، دوسرا جو پلان بنا ہے وہ میں نے پہلے بھی تھوڑا سا آپ کو اظہار کیا ہے کہ انہوں نے ایک جو بیانیہ ہے وہ بھی سوچا گیا کہ بیانیہ کس پہ بنائے۔ تو بیانیہ پہ بھی بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ نکلا ہے کہ بیانیہ خالی عمران خان پہ حملہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عمران خان اتنا زیادہ پاپولر ہو چکا ہے، اتنا زیادہ مقبول ہے کہ اگر آپ عمران پہ حملہ صرف کریں گے تو بات نہیں بنے گی۔ اور مسلم لیگ نے یہ بھی اسیس کیا ہے کہ آج سے 3 سال پہلے 2 سال پہلے جب انہوں نے سخت بیانیہ لیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اگر آپ کو یاد ہوگا تو گجرانوالہ میں جو نواز شریف کی اسپیچ تھی، پاکستان کی تاریخ میں شاید فرسٹ ٹائم ہوا تھا کسی آرمی چیف یا ISF چیف کا نام لے کے کہا گیا تھا کہ آپ کو صاف دینا پڑے گا۔ نواز شریف چاہ رہے کہ اس سچویشن کو دوبارہ ایک قسم کا نا وارم اپ لایا جائے کہ ہم انقلاب کی طرف جا رہے ہیں، ہم ایک بڑی انقلابی پارٹی، ہم ڈرتے ڈرتے کسی سے نہیں ہیں۔ تو وہ جو ووٹ کو عزت ہوگا جو ایک نیریٹو تھا، بیانیہ تھا، وہ اس پہ کام کرنے کے لیے سوچا یہ گیا کہ ہم اکٹھا اٹیک کر دیں، ہم چلو موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈر جائیں، اس کو کچھ نہ کہ ان کے ذرا کسی ٹائم پاس کریں، مگر جو پرانی اسٹیبلشمنٹ تھی نا اس کو ہم نام لیں۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ جنرل فیض کا بھی ہم نام لیں گے، کیونکہ عمران خان نے ہمیشہ جنرل باجوہ پہ فوکس کیا ہے، جنرل فیض کا ذکر نہیں ہے۔ اور نواز شریف کی یہ سوچ ہے کہ اب ہم اس کا بھی نام بتائیں گے، ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح جو پاکستان کا جو پولیٹیکل کلچر خراب ہوا ہے، جو پاکستان کے معاشی مسائل آئے ہیں۔ اور کیونکہ نواز شریف بھی ایک جج بنا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ پہلے تو یہ ثابت میں نے خود ہی کر دیا کہ میری حکومت بہترین تھی، دوسرا اس نے یہ کہا کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ میرے 4 سال سب سے معاشی طور پہ بہترین تھے، لہٰذا ایک عظیم حکومت کا خاتمہ کرنا، ایک معاشی طور پہ کامیاب حکومت کا خاتمہ کرنا، یہ سارا گناہ تھا سابقہ اسٹیبلشمنٹ تھا، جس میں انہوں نے نام جنرل باجوہ کا ڈال دیا ہے، جنرل فیض کا ڈال دیا ہے، اور اسی طرح جو چیف جسٹس ثاقب نثار تھے، چیف جسٹس کھوسہ تھے، ان کا نام لے کے وہ اٹیکنگ ہونے لگے ہیں کہ ان سارے لوگوں نے مل کے جناب ہمارا ستیہ ناش کیا۔ ہمارے سے مراد ہے کہ پاکستان معاشی طور پہ اڑ رہا تھا، دنیا ڈرنے لگی تھی، یہاں پہ جو تھا نا دودھ 8 آنے کا کلو ہو گیا تھا، یہاں مطلب بجلی سستی ہو گئی تھی، فری تھی، میرے زمانے میں گیس بھی مفت تھی، سونا تو مطلب سڑکوں پہ گرا، لوگ جو مرضی اٹھا کے لے جائیں، کنک بھی اسی طرح گھروں میں آ جاتی تھی۔ تو اتنا ایک رومانٹک دور تھا، اتنا ایک خوشحالی کا دور تھا، وہ ان اسٹیبلشمنٹ نے ختم کیا، لہٰذا اب ہم ان کو بھی ایکسپوز کریں گے۔ تو یہ ان کا دوسرا پلان ہے۔ تیسرا پلان ان کا عمران خان پہ ہے۔ عمران خان پہ وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ بالکل پرسنلائز ہونے لگے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی خاصی ویڈیو ہوئی ہیں، انہوں نے یہ بھی اسٹڈی کیا ہے کہ عمران کی جو سوشل میڈیا پہ پاور تھی وہ کم ہوئی ہے، ٹویٹر پہ اس کی فالوئنگ کم ہوئی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ختم ہوئی ہے، میں کہہ رہا ہوں پہلے کے مقابلے میں کم ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ ایک اسٹڈی کرائی ہے جس سے انہوں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ جب عمران کے خلاف کیسٹیں آئی ہیں، جب توشہ خانہ کا وہ گھڑی ہم نے کھیلی ہے، تو لوگوں میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت امپیکٹ آیا ہے، عمران کی پاپولیرٹی میں تھوڑی کمی آئی ہے، نیچے دیکھ رہے ہیں یہ۔ تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایسا پلان لے کے آئیں، ایسی سوچ لے کے آئیں کہ ہم ثابت کریں کہ عمران خان کا جو ذاتی کریکٹر ہے وہ اچھا نہیں ہے، وہ بااصول آدمی نہیں ہے، وہ ایک مشرقی جو ہماری روایات ہیں اس کا آدمی نہیں ہے۔ اور اس کے لیے بھی اس طرح کیسز جو ہیں چاروں طرف سے انفارمیشن اکٹھی کی جا رہی ہے، اور اس میں ایک بیان حلفی کا بھی ذکر آنا شروع ہو گیا جو عدالت میں بھی آ گیا۔ وہ عمران خان کی سابق جو بیوی تھیں انہوں نے جمائمہ خان نے بھی دے دیا، جس سے بیان حلفی میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کی ایک بیٹی ہے، اور اس کیس میں اس کا جو بیان حلفی سے یہ ثابت ہو رہا ہے اس کی بیوی بھی کہہ رہی ہے۔ تو وہ اس طرح کا ایک اٹیک کریں گے۔ ایک تو میں نے بتایا کہ پاکستان واپس آنے میں ان کو بہت بڑی سہولت یہ نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے خدا کا شکر کیا کہ عمران خان نے اسمبلی توڑ دی، ان کے لیے آنا آسان ہو گیا۔ اس طرح پنجاب حکومت
اس طرح جپڑ نہیں سکتی، ان کو مشکلات میں نہیں ڈال سکتی، ان پہ گرفتار نہیں کر سکتی، یا مقدمات نہیں بنا سکتی. 10,000 چیزیں ہیں، جس کے پاس پاور ہو یہاں پہ بہت چیزیں کر جاتا ہے. تو دوسرا ان کا میں نے آپ کو بتا دیا، وہ پرانی اسٹیبلشمنٹ پہ حملہ کرنے لگے ہیں، اور اس کا ثبوت آپ کو پتہ ہے. اگر آپ 2-3 دن میں دیکھیں تو جو داماد صاحب ہیں صفدر صاحب نے یہ حملہ شروع کر دیا. انہوں نے جنرل باجوہ کا بھی نام لیا ہے، جنرل فیض کا بھی نام لیا ہے، ثاقب نثار کا بھی نام لیا ہے، کھوسہ صاحب کا بھی نام لیا. وہ ابتدائی کام انہوں نے شروع کر دیا کہ اپنا بیگم صاحبہ اور سسر صاحب کے آنے سے پہلے میں ابتدائی جو ہے نا کام شروع کر دوں. تو وہ آپ کو نظر آئے گا اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں گے کہ ان کا ذکر ہونا شروع ہو گیا. تو اسی طرح عمران خان پہ بھی کام ہو رہا ہے. پرویز رشید ہو گیا، وزیر داخلہ ہمارے رانا صاحب ہو گیا، اپنا مریم نواز ہوگی، ساری لیڈرشپ پہلے بھی وہاں نواز شریف خود ہے. تو یہ لوگ اسی لیے بیٹھے ہیں، ایک تو یہ نیریٹو بنا رہے ہیں کہ آنے والا نیریٹو کیسا ہوگا، دوسرا یہ ساری جو اسائنمنٹ وہاں سے بنا رہی ہیں کہ نواز شریف جب واپس جائے تو لوگ امام خمینی کو بھی بھول جائیں، لوگ اپنا گاندھی کو بھی بھول جائیں، لوگ 86 کا جو بے نظیر کا پاکستان لاہور آنا ہوتا اتنا بڑا جلوس ہو وہ بھی ہو جائے. تو یہ ساری کہانی ہے، لندن میں یہ سارا پلان بن رہا ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ مریم نواز آئے گی تو آپ کو یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ وہ دونوں سطحوں پہ کام کرے گی کہ کس طرح نواز شریف کے جو کیسز ہیں، جس طرح وہ ایک ملزم ہے، ایک قیدی تھا، اس سٹیج سے کس طرح اس کو عدالتوں سے نکالا جائے. قانونی طور پہ وہ راستے نکال رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں. اور دوسرا عمران پہ ایک پوری کمپین تیار کر لی گئی ہے. اور تیسرا وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے اسمبلی جو توڑی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، پھر آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.